الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال تبارك وتعالى في مقام آخر فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بے پناہ خلوص محبت، عقیدت و احترام اور حضوری قلب کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی ہم اور آپ سعادتیں حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ وبارک وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میں بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ حضرت شیخ طریقت رہبر شریعت حضرت الشاہ سید غلام حسین میاں دامت برکاتہم القدسیہ جو آج کی اس محفل کی زینت ہیں، رونق ہیں، ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے، مگر باوجود اس کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اور آپ کی دلجوئی کی خاطر یہاں نہ صرف یہ کہ تشریف لائے بلکہ پورا وقت بھی آپ کو دے رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ زیادہ دیر حضرت کو اسٹیج پر نہ بٹھایا جائے چونکہ اور بھی مصروفیتیں رہتی ہیں. تو بغیر کسی تمہید کے اپنی بات شروع کر رہا ہوں. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ وبارک وسلم. سیدھی بات کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ وہاں پہنچ جائیں گے. ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فرعون پیدا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت ہر زمانے میں اس فرعون کے مقابلے کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ بھی پیدا فرماتا ہے. لہٰذا کسی فرعون کی طاقت سے، اس کے خوف سے اور اس کی ہیبت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار کسی موسیٰ کا ظہور فرما دے. کوئی موسیٰ آئے گا اور فرعون کے غرور کو خاک میں ملا دے گا. اس اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب ذرا قرآن میں جس فرعون اور موسیٰ کا تذکرہ ہے اس کو سمجھیں. پہلے اللہ رب العزت فرماتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى. اللہ حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ باغی ہو گیا ہے، وہ غدار ہو گیا ہے. اس کے پاس جا کر میرا پیغام پہنچاؤ، میرے دین کی دعوت دو. تو یہاں جو بنیادی چیز سمجھ میں آئی کہ وہ
کتنا ہی بڑا ظالم، کتنا ہی بڑا جابر اپنے زمانے کا کوئی کیوں نہ ہو، مگر اس تک دین کی دعوت پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ صرف یہ ہاتھ اٹھا کے بد دعا کرتے ہیں کہ فلاں کو ہلاک کر دے، فلاں کو برباد کر دے۔ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی کا طریقہ یہ ہے کہ اس تک دین کی دعوت پہنچائی جائے، اور اگر کبھی ہاتھ اٹھانی ہی پڑے تو ہلاکت کے لیے کم، اس کی ہدایت کے لیے دعا زیادہ کی جائے۔ یہ نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی کو تو طائف میں لہو لہان کر دیا گیا تھا، اتنے پتھر مارے گئے تھے، اتنے پتھر مارے گئے تھے۔ اسی سے اندازہ لگائیں کہ کتنے پتھروں کی بارش ہوئی ہوگی حضور پہ۔ پیر پہ پتھر مارنے سے خون نہیں نکلتا ہے، سر پہ پتھر مارنے سے خون نکلتا ہے۔ آپ کسی کے پیر پہ پتھر ماریں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پھول جائے گا، ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ عام طور پہ پیر پہ پتھر مارنے سے خون نہیں نکلتا ہے۔ سر پہ مارا جائے فوراً خون بہہ جائے گا، لیکن پیر پہ جلدی خون نکلتا ہے۔ ہاں، پے در پے پتھر مارا جائے، اتنے پتھر مارے جائیں کہ پیر پھٹ جائے تو خون نکلے گا۔ اور طائف میں پتھروں کی بارش ہوئی ہے، اور رسول اللہ کے قدم مبارک سے کتنا خون نکلا تھا کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ کی جوتی مبارک آپ کے پیروں میں خون کی وجہ سے چپک گئی تھی، اور ایک لیئر خون کی جوتی مبارک میں جم گئی تھی۔ جیسے ہم لوگ اپنے جوتوں میں تلا لگاتے ہیں، وہ مکمل ایک خون کی ایک لیئر آ گئی تھی۔ تو اتنا خون بہنا یہ بتاتا ہے کہ دو چار پتھر نہیں مارے گئے تھے رسول اللہ کو، مسلسل پے در پے پتھروں کی بارش کی گئی تھی۔ یہاں تک تاریخ بتاتی ہے کہ کئی میل تک رسول اللہ پہ پتھر برسائے گئے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ یہاں سے 10 قدم تک پتھر مارا گیا ہو اور چھوڑ دیا گیا، کئی میل تک مسلسل پتھر مارے گئے۔ اور اس موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غشی کی کیفیت سے دوچار ہو گئے، نہ بیٹھا جا رہا تھا، نہ کھڑا ہوا جا رہا تھا، آپ کی زبان مبارک سے ایک چیخ نکلی ہے کہ پروردگار، میں اپنی بے بسی کی تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا ہے؟ یہ مجھے جینے بھی نہیں دیتے، میری جان کے در پہ ہیں۔ فرشتہ آیا حضور کی خدمت میں، وہ فرشتہ آیا جس کی ڈیوٹی پہاڑوں پر ہے، جو پہاڑوں کا نظام دیکھتا ہے، ملک الجبال۔ اور اس نے آ کے کہا، یا رسول اللہ، آپ صرف اجازت دے دیں، اللہ کی طرف سے تو اجازت ہے، صرف آپ کے اشارہ ابرو کا انتظار ہے۔ اللہ نے تو اجازت دے کر مجھے بھیجا ہے کہ جو میرا حبیب کہہ دے وہ کر دو۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے آپ پر پتھروں کی بارش کی ہے، وہ جس بستی میں آباد ہیں، وہ بستی 3 پہاڑوں کے درمیان ہے۔ یوں 3 پہاڑ ہیں اور بیچ میں بستی ہے۔ تو صرف آپ اشارہ کریں تو ان ظالموں کو ہمیشہ کے لیے پیس دیا جائے، اور آپ کے اشارے کے بعد ان 3 پہاڑوں کو میں آپس میں ملا دوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ 3 پہاڑ آپس میں مل جائیں گے تو پوری بستی پیس دی جائے گی، اور بستی میں رہنے والا ایک ایک فرد بشر ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی سے جب فرشتے نے یہ کہا ہے تو جواب میں آپ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نہیں، اللہ نے مجھے زحمت بنا کر نہیں بھیجا ہے، اللہ نے تو مجھے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس کا اگلا جملہ آپ پیش نظر رکھیں، اللہ کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرماتے ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، اس لیے کہ یہ مجھے پہچانتے نہیں۔ اب یہاں پہ 2 چیزیں پیش نظر رکھیے، ایک تو دعا کی تو ہدایت کی دعا، ہلاکت کی دعا نہیں مانگی، بربادی کی دعا نہیں مانگی، دعا کی تو ہلاکت کی، ہدایت کی دعا مانگی۔ اور دوسرے ان لوگوں کو جب خطاب کیا ہے تو یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میرے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما، بلکہ کہا یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ یہ رسول اللہ کے دل جیتنے کے طریقے تھے۔ تو ہم لوگوں کا رویہ تو بالکل نبوی طریق کے خلاف ہے۔
ہم کسی ظالم کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سیدھے کہتے ہیں یا اللہ برباد کر اس کو، یا اللہ خاتمہ کر دے اس کا۔ ہم تو یہ بس عجیب عجیب سی دعائیں اور آرزویں کرتے ہیں کہ جس پلین میں جا رہا ہوں نا وہ پلین کریش کر جائے اور ایسا ہو جائے اور ویسا ہو جائے۔ کہ نبوی طریق کیا ہے؟ دین کی دعوت پہنچائی جائے اور ہدایت کی دعا کی جائے۔ چنانچہ اس فرعون جیسے ظالم و جابر انسان جو خدائی کا دعوے دار تھا، اس کے پاس بھی اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ جاؤ میرے دین کی دعوت پہنچاؤ۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا، وہ باغی ہو گیا۔ تو اب حضرت موسیٰ اللہ سے آرزو کرتے ہیں کہ پروردگار، وقت کے بڑے ظالم کے پاس تو بھیج رہا ہے، بڑے جابر کے پاس تو بھیج رہا ہے، تو کچھ ہتھیار بھی تو مجھے دے جس ہتھیار سے میں اس ظالم و جابر کا مقابلہ کر سکوں۔ اللہ 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 اللہ۔ ہتھیار کیا مانگا؟ یہ نہیں کہا یا اللہ ہمیں میزائل دے دے جی، اور ہمیں ایسی ٹیکنالوجی عطا کر دے جو امریکہ کو بھی تہو تیغ کر دے، یہ نہیں جی۔ مانگا، بلکہ مانگا کیا ہے؟ اس موقع کے لیے تو دو چیز مانگی، اللہ، باقی جو دو چیزیں وہ تو عمومی ہیں۔ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، وہ عمومی ہے، لیکن خاص اس موقع کے لیے جو دو چیزیں مانگی ہیں وہ کیا؟ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي۔ ہائے ہائے، واہ، پروردگار فرعون جیسے ظالم و جابر کا مقابلہ کرنے جا رہا ہوں تو دو چیزیں عطا فرما۔ کیا؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ میرے سینے کو کشادہ فرما دے اور میرے لیے میرے معاملے کو آسان فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم لوگ بھی انہی حالات سے دوچار ہیں اس وقت۔ ظلم اور جبر کی چکیاں یہ چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کو پیس دیا جائے۔ اللہ، ہمارا مقابلہ ہے ظالم و جابر سے، تو کیا کریں ایسے مواقع پر؟ حضرت موسیٰ کی اس دعا کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کے حضور رو کر اور گر گڑا کر یہ دو چیزیں مانگیں کہ پروردگار ہر ظالم اور ہر جابر سے مقابلے کے لیے سب سے پہلے مجھے تو اپنے ہتھیاروں سے لیس فرما دے، اور وہ ہتھیار یہ ہے کہ میرے سینے کو کشادہ کر اور میرے لیے میرے معاملے کو آسان فرما۔ ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ لیکن اب یہ سینے کا کشادہ ہونا یہ کیا چیز ہے جو حضرت موسیٰ نے آرزو کی کہ سینے کو کھول دے، سینے کو کشادہ کر دے؟ یہ ہے کیا چیز اور کتنی بڑی چیز ہے؟ تو ذرا قرآن کی آیت سنیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ رب العزت جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اس کے اللہ۔ سینے کو کشادہ فرما دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور اللہ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ ہم لوگ اپنا اپنا جائزہ لے لیں۔ میں خاص طور پہ علماء سے کہوں گا کہ ہم لوگ اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے سینے میں وسعت ہے، کشادگی ہے یا تنگی ہے۔ اگر سینے میں وسعت ہے، کشادگی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ ہے اور حوصلہ ہے، تو سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا نور اتارا ہے۔ اور اگر سینے میں تنگی ہے، ہمارا سینہ بھیجتا ہے، ہم اپنے بھائی کو، ایک عالم دوسرے عالم کو، ایک امام دوسرے امام کو، ایک مؤذن دوسرے مؤذن کو اگر برداشت نہیں کر پا رہا ہے تو سمجھ لے کہ اللہ نے اس کی گمراہی پہ مہر لگا دیا، اللہ اکبر، اس اللہ۔ کے سینے کو اللہ نے تنگ کر دیا۔ تو سینے کی تنگی گمراہی کی علامت ہے اور سینے کی کشادگی ہدایت کی علامت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ عرض کر رہے ہیں پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے سینے کو کشادہ فرما دے۔ سینہ کھلا تو بڑے سے بڑے ظالم پہ فتح مل جائے گی۔ اللہ اپنے حبیب سے کیوں کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ سبحان اللہ، یہ ورفعنا لک ذکرک بعد میں ہے، جی، الم نشرح لک صدرک پہلے ہے۔ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے، سبحان اور یہ اللہ، سینے کے کھلنے کی علامت ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، سبحان اللہ، سبحان ہم نے اللہ، آپ کا چرچا بلند کر دیا۔ واہ واہ۔ تو ہم اللہ سے یہ بھیک مانگیں کہ پروردگار سب سے پہلے تو ہمارا سینہ کھول، آمین، ہمارے سینے کو کشادہ فرما، ہمارے سینے میں کشادگی پیدا فرما۔
ابھی تو ہمارا ہی سینہ بھیجتا ہے، تنگ ہوتا ہے، ضیقاً حرجہ والی کیفیت سے ہمارا ہی قلب دو چار ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص دعوے دار ہو جائے گا کہ جی ہمارا بھی سینہ کھلا ہے، تو پتہ کیسے چلے گا؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ یہ ہے کیا چیز؟ سینے کا کھلنا ہے کیا؟ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے سرجری کروا کے کھلوا لیں گے؟ یہ ہے کیا؟ تو کسی صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ شرح صدر کیا ہے؟ یہ سینے کا کھلنا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تو ایک خاص نور ہے جو اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کے قلب میں اتارتا ہے۔ یہ ایک نور ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کے سینے میں اتارتا ہے۔ جس کے قلب میں یہ نور داخل ہوا سمجھو اس کا سینہ کھل گیا۔ تو پھر ہم دعویٰ کر دیں گے کہ ہمارے بھی سینے میں داخل ہو چکا ہے۔ دعویٰ کرنے میں کیا چاہتا ہے؟ آج تو ہم دعوے دار ہی تو ہیں، دعووں ہی کا تو انبار ہے ہمارے پاس۔ ہر شخص دعوے دار ہے، ہر شخص دعوے دار ہے۔ ہم چنی دیگرے نیست، ہم چنی دیگرے نیست، ہمارے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور ہم جس مقام پہ ہیں اس مقام پہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ہر شخص دعوے دار ہے، جسے دیکھو وہی پیر مغاں۔ یہ صورتحال ہے اس وقت۔ تو ہم بھی دعویٰ کر دیں گے کہ ہمیں وہ نور حاصل ہو گیا، وہ نور عطا ہو گیا۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پتہ کیسے چلے گا کہ وہ نور سینے میں داخل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی 3 پہچان ہے۔ وہ نور سینے میں داخل ہوا، وہ 3 پہچان اس کی کیا؟ پہلی پہچان الانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف متوجہ ہو جانا۔ ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف متوجہ ہو جانا۔ اور ہمیشہ رہنے والا گھر کون سا ہے؟ آخرت کا۔ اور ہم کس کی طرف متوجہ ہیں؟ پہلی چیز تو یہ کہ اپنا ایمان درست کیا جائے نا، پھر کسی دشمن سے مقابلہ ہوگا۔ اگر ایمان درست ہو تو 313 کے لیے مزدہ جاں فضا آتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ، ایمان سبحان درست ہو اللہ۔ اور بیس ہی کمزور ہو، بنیاد ہی کمزور ہو، تو کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود کسنمی پرست کے بھیا کیستی، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ آپ ہیں کون اور آپ کی اوقات کیا ہے۔ ایمان درست ہو تو سب ہو جائے۔ تو پہلی پہچان اس نور کے سینے میں اترنے کی کیا ہے؟ الانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف لو لگ جانا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف دل کا جھک جانا۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کے گھر کی زندگی ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے۔ یہ تو 1 دن کی ہے، 2 دن کی ہے، 10 دن کی ہے، 20 دن کی ہے، 2 سال کی ہے، 50 سال کی ہے، 60 کی ہے، 70 کی ہے، بس دیٹس آل۔ اس سے بھی زیادہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ غالب کا ایک شعر ہے نا کہ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ کس کو اتنی فرصت ملی ہے اور کس کو اتنا موقع ملا ہے کہ 150 سال زندگی گزار لے وہ؟ اللہ اللہ اللہ۔ اور جس کے لیے ہم مر رہے ہیں، ایسا بھی تو آپ کو سننے میں آیا ہوگا، دیکھنے میں آیا ہوگا، پڑھنے میں آیا ہوگا کہ ایک انسان نے کمر توڑ دینے والی محنت کر کے ایک محل تعمیر کیا جی، لیکن حالت اس کی شداد والی ہو گئی۔ کمر توڑ دینے والی محنت، اس نے اپنی صحت خراب کر لی، گھر تعمیر کیا کہ رہوں گا اس میں، زندگی گزاروں گا، اور تاریخ کا بھی اعلان کر دیا کہ فلاں تاریخ کو اس مکان میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ اللہ کی مرضی دیکھو، اس تاریخ سے پہلے مر گیا۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اس تاریخ سے پہلے مر گیا۔ بڑی تمناؤں سے، بڑی آرزوؤں سے زمینیں بیچ کر کسی نے گاڑی خریدی اور شو روم سے لے کر نکلا ہے، گھر بھی نہیں پہنچا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی بھی گئی، خود بھی مرا۔ یہ زندگی اصل ہے ہی نہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، قرآن جھجوڑ رہا ہے ہمیں۔ اصل زندگی تو آخرت کے گھر کی زندگی ہے۔ ملک زادہ منظور کا ایک شعر ہے نا، اس گھر کو سجایا ہے ایسے جس گھر میں ٹھہرنا ہے 2 دن۔ اس گھر کو سجایا ہے ایسے
جس گھر میں ٹھہرنا ہے 2 دن، جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے، کیسا ہے وہ گھر معلوم نہیں۔ اس کی کس کو فکر ہے کہ ذرا کچھ ایسی ویسی اس گھر کے لیے بھی انتظام کر لیا جائے، اور سخت گرمی کے دنوں میں ٹھنڈے پانی کے بغیر جو ہے وہ کام نہیں چلتا ہے، تو کچھ ایسے اعمال کر لیے جائیں جو اعمال فریج بن جائیں اس گھر کے لیے۔ کس کو فکر ہے؟ ساری تگ و دو، ساری جد و جہد، ساری توانائیاں اسی گھر کے لیے صرف ہو رہی ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پہچان اس نور کی 3، اس میں پہلی یہ کہ الانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف دل کا جھک جانا۔ دوسری پہچان والتجافی عن دار الغرور، اور اس دھوکے والی دنیا سے دل کا اچاٹ ہو جانا۔ اس دھوکے والی دنیا میں اس کا دل نہیں لگے گا۔ میرا گھر عالم لاہوت میں ہے، یہاں چند روز کا مہمان ہوں میں، یہاں دل نہیں لگے گا، چاہے جتنی آسائش و آرام کی چیزیں مہیا کر دی جائیں۔ آپ نے مجھے ہوٹل میں رکھوا دیا ہے، ساری فیسلٹی وہاں موجود ہے، اور آپ مجھ سے کہہ دیں کہ اتنی آسانیاں دے دیا ہوں، 10 دن رہ جائیے نا، رہوں گا میں۔ بھلے مجھے گھر سے زیادہ سہولتیں مل رہی ہیں، گھر سے زیادہ آسائشیں مل رہی ہوں، لیکن میں نہیں رہ سکتا، میرا دل نہیں لگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا گھر وہ ہے، وہاں بھاگوں گا میں۔ آپ کے لیے مثال سے سمجھا دیتا ہوں، آپ کا گھر ہو 10 لاکھ کا اور گاڑی ہو 1 کروڑ کی، اور اس گاڑی سے سفر کر کے آئیے، اور اتفاق ایسا ہو کہ گھر میں لائٹ بھی نہ ہو، انورٹر سے کام چلا رہے ہوں، اے سی نہیں چلا سکتے آپ، تو کیا کبھی ایسا ہوا کہ نہیں یار 10 لاکھ کے گھر میں کون جائے، 1 کروڑ کی گاڑی ہی میں سوتا ہوں؟ کبھی ایسا ہوا کہ کون جائے 10 لاکھ کے گھر میں؟ اس کی حیثیت کیا ہے اس 1 کروڑ کی گاڑی کے مقابلے میں؟ نہیں، اگرچہ وہ 10 لاکھ کا ہے، مگر اس 1 کروڑ کی گاڑی میں آپ کا دل نہیں لگے گا۔ منزل پہ پہنچے نہیں کہ آپ دروازہ کھول کے نکل لیں گے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والتجافی عن دار الغرور، یہ دنیا جو ہے وہ دھوکے کا گھر ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے، اس نور کی نشانی یہ ہے کہ مومن کا دل اس دھوکے والی دنیا میں نہیں لگے گا، اس کا دل تو اچاٹ رہے گا، اس کا دل تو بیزار رہے گا۔ سبحان اللہ۔ سکون کہاں ملے گا؟ وہاں۔ سبحان اللہ۔ جو جہاں سے آتا ہے وہیں سکون پاتا ہے، بے شک ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے آدمی کہتا ہے، دیکھیے کوئی آدمی یہاں سے چلا جائے سعودی کمانے کی خاطر، وہ خوب دولت کما لے، خوب دولت کما لے، اچھی زندگی گزر رہی ہو، لیکن ذرا کبھی تنہائی میں اس سے پوچھئے کتنا سکون ہے، کتنا آرام ہے، وہ کہے گا لعنت ہے ایسے آرام پہ، اور لعنت ہے ایسی آسائشوں پہ کہ اپنا وطن چھوٹ گیا، اپنی مٹی چھوٹ گئی، پیسے تو خوب کمائے ہم نے، لیکن ملا کیا اس کے بدلے میں ہمیں؟ گھر بار چھوٹا، دوست احباب چھوٹے، بیوی بچے چھوٹے، ماں باپ چھوٹے، سب چھوٹ گیا۔ یہ بولتا ہے یا نہیں بولتا ہے انسان؟ بولتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وہاں سے آیا تھا، اس لیے دل ادھر ہی لگا ہے۔ اور ہم کہاں سے آئے؟ بولیے، آئے کہاں سے؟ اس زمین سے؟ نہ، اس زمین سے تو جسم آیا ہے ہمارا، جو ہم ہیں، جو ہماری حقیقت ہے، ہم وہ کیا ہے؟ روح۔ یہ جسم نہیں ہے، روح ہے۔ اس لیے روح نکل جائے تو جسم تو رہتا ہے، مگر کہتے ہیں کہ فلاں صاحب چل بسے، جسم تو ابھی بھی سامنے پڑا ہے، تو کیوں کہتے ہیں چل بسے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ جسم حقیقت نہیں ہے اس کی حقیقت تو روح تھی۔ اسی لیے جب روح نکلنے کی خبر ملتی ہے آپ کو تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب صوفیہ نے بہت پیارا بیان کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ روٹ بتاتا ہے ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے۔ جہاں سے آئے تھے وہاں جائیں گے، سکون وہیں ملے گا، یہاں نہیں ملے گا، اطمینان وہیں ملے گا، یہاں نہیں ملے گا۔ تو ہم جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ جسم جو ہے مٹی سے آیا تھا،
اس لیے جسم کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس جسم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا تھا, اسی مٹی میں پلٹا رہے ہیں اور پھر اسی مٹی سے دوبارہ قیامت کے دن اٹھائیں گے. تو اس نور کی پہچان والتجافی عن دار الغرور, دھوکے والے گھر. ذرا لفظ پہ غور کیجئے, دھوکے والا گھر. یہ دنیا کیا ہے؟ دھوکے کا گھر ہے. قرآن کہتا ہے, اللہ کے نبی نے تو کہا, یہ قرآن نے بھی کہا ہے 2 مقامات پہ تو مجھے یاد ہی ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. اب اگلا ٹکڑا سنیے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ کہتا ہے یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے, دھوکہ ہے یہ, فریب ہے یہ. اور کس نے کہا؟ میں اکثر مثال دیتا ہوں, میگی سے میگی چیز ہو. یہ میرے پاس موبائل ہے, یہ 1 لاکھ سے زیادہ کا موبائل. اس کا بنانے والا, اس کمپنی کا ڈائریکٹر اگر یہ کہہ دے اس پروڈکٹ کے لانچ ہونے کے ساتھ ہی, مارکیٹ میں آنے کے ساتھ ہی, کہ اس پروڈکٹ میں, اس ماڈل میں کچھ دھوکہ رہ گیا, کچھ خرابی رہ گئی ہے, اصل قیمت اس کی 1 لاکھ ہے لیکن اس خرابی کی وجہ سے ہم 85,000 میں بیچ رہے ہیں, تو آپ میں سے کون عقل مند ہوگا جو اس کو خریدے گا؟ بتائیے, کوئی خریدے گا؟ کیوں؟ یار بنانے والا کہہ رہا ہے کہ دھوکہ ہے اس میں. جو اس کمپنی کا ڈائریکٹر ہے وہ خود اعلان کر رہا ہے کہ دھوکہ ہے, تو 5,000 میں بھی لینا بے وقوفی ہے. جب خود بنانے والا کہہ رہا ہے کہ اس میں دھوکہ ہے تو 50,000 تو بڑی بات ہو گئی, 5,000 میں بھی ہم نہ خریدیں. اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے, شعور دیا, بے وقوف تھوڑے ہی ہیں. ہر شخص کہے گا کہ نہیں کہے گا. اور جس خالق کائنات نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے, پیدا کرنے کے بعد وہ خود کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. تو اللہ نے پیدا کیا اس دنیا کو اور اس نے خود بتا دیا کہ یہ دھوکے کا سامان ہے, تو ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ بنانے والے کے بتانے کے باوجود اسی دھوکے والی دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, اسی دھوکے والی دنیا کو سینے میں بسائے بیٹھے. تو ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوا زمانے میں کہ جو دنیا کا بنانے والا ہے وہ خود کہہ رہا ہے دھوکہ ہے یہ, مگر اس کے باوجود ہم ماننے کو تیار نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اس نور کی پہچان دوسری والتجافی عن دار الغرور, دھوکے والی دنیا سے دل کا بیزار ہو جانا, دل کا اچاٹ ہو جانا. پہلی پہچان یاد ہے نا, ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف لو لگ جانا. دوسری پہچان دھوکے والی دنیا سے دل کا بیزار ہو جانا. اور تیسری پہچان والاستعداد للموت قبل نزولہ, اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جانا. یہ ہے اس نور کی پہچان. اب بتائیے ہم میں سے کون ہے جو موت کی تیاری میں لگا ہے؟ یار جو 80 سال کا بوڑھا ہو نا, جو بستر مرگ پہ ہو, اس سے جا کے کہیے یار اب تو چھوڑو, اب کہاں ہوس پالے ہو سینے میں, تو جانتے ہیں وہ جواب کیا دے گا؟ گو ہاتھوں میں جنبش نہیں, آنکھوں میں تو دم ہے. وہ غالب کا شعر ہے نا کہ گو ہاتھوں میں جنبش نہیں, آنکھوں میں تو دم ہے, رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. بڈھا ہو گیا ہوں, ہاتھ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اٹھا کے پیالہ پی لوں, لیکن آنکھ میں ابھی دم پورا باقی ہے, رہنے دو پیالے کو میرے سامنے, آنکھوں سے چڑھا لوں گا, آنکھوں سے پی لوں گا. وہ حافظ کا ایک شعر ہے کہ مصرع ہے کہ تن پیر گشت وارزوئے دل جواں ہنوز, جسم بڈھا ہوا ہے, دل کی آرزویں تھوڑی ہی بڈھی ہو گئی. وہ دل کی آرزویں تو ابھی بھی جوان ہیں. کون ہے جو موت کی تیاری میں لگا ہے؟ کس کو فکر ہے؟ اچھا چلیے 80 سال کے بوڑھے کو فکر ہو گئی, تو یہ بتائیے کہ بچہ نہیں مرے گا؟ بولیے, کیا کسی نے ضمانت لی ہے کہ نہیں 60 سال سے پہلے تو مر ہی نہیں سکتے ہو؟ جوان نہیں مر سکتا ہے؟ امام غزالی نے احیاء العلوم میں بڑی پیاری بات لکھی ہے
امام غزالی فرماتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں جائزہ لو، کسی بھی سوسائٹی اور محلے میں جائزہ لو، تو تمہیں جوانوں کی بنسبت بچے زیادہ ملیں گے. جوانوں کی بنسبت بچے زیادہ ملیں گے. کسی بھی محلے میں جوان کم ہوں گے، بچے زیادہ ہوں گے. آپ کہیں گے ایسا کیسے کہ اس کی دلیل لے لیجیے آپ ہم سے. آپ شہر میں چلے جائیے، ایسے سینکڑوں اسکول ہوں گے جہاں اسکول کے کھلنے کے وقت اور اسکول کے بند ہونے کے وقت آپ کھڑے ہو جائیے تو 1 سے لے کر 7ویں 8ویں کلاس تک کے بچوں کی جو قطار ہوگی وہ ختم ہی نہیں ہوگی. آپ تھک کے گاڑی سٹارٹ کر کے چلے آئیں گے لیکن بچوں کی لائن نہیں ختم ہوگی. نکل رہے ہیں تو نکل رہے ہیں، اندر جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں. وہ لائن لگی ہوئی ہے، گاڑیوں پہ گاڑیاں. اور 1-2 اسکول نہیں ہوتے ہیں، 1 سے لے کے 5 تک، 1 سے لے کے 7 تک، 1 سے لے کے 8 تک. کیا 2 اسکول ہوتا ہے شہر میں؟ 50 اسکول ہوتے ہیں ایسے. لیکن جہاں جوان پڑھتے ہوں کالج، وہ کتنا ہوتا ہے؟ خود بتائیے. اگر کسی محلے میں، کسی شہر میں 1 سے لے کے 5 تک یا 1 سے لے کے 10 تک 50 اسکول ہیں جہاں بچے پڑھتے ہیں، تو جب جوانوں کی باری کالج میں آتی ہے تو اب کالج آپ کو 1 ملے گا، 2 ملے گا، 3 ملے گا، ختم. اس سے زیادہ کالج نہیں ملے گا. کیوں؟ کبھی سوچا اس پر؟ امام غزالی نے بڑی فکر دی ہے، جھنجھوڑا ہے. آپ جائزہ لیں، میں مثال سے سمجھا رہا ہوں، آپ جائزہ لیں. آج آپ کے محلے میں مثال کے طور پہ 100 بچے ہیں اور 18 سال کے بعد 100 جوان ہونے چاہیے نا. آج 100 بچے ہیں تو 18 سال کے بعد 100 جوان ہونے چاہیے. لیکن جب 18 سال کے بعد پھر آپ سروے کر رہے ہیں، ابھی کیا آیا ہے وہ NPR، نیشنل پاپولیشن رجسٹر. آپ ذرا کر کے دیکھ لیجئے NPR 18 سال کے بعد. 18 سال پہلے جو آپ کے محلے میں 100 بچے تھے، 18 سال کے بعد آپ کے محلے میں 60 جوان ملیں گے، 50 جوان ملیں گے، 70 جوان ملیں گے. باقی کہاں گئے؟ امام غزالی نے جھنجھوڑا ہے یہ فکر دے کر، باقی تو بچپن ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے، انہیں جوان ہونا بھی میسر نہیں ہوا. اور ہم کیا ہیں؟ لمبی امید، لمبی امید. ابھی تو بہت زندگی ہے، ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے، ابھی تو بڑے کام باقی ہیں. اسی گمان نے 1000 آشیاں جلا ڈالے کہ آج ہی کوئی بجلی گری نہیں جاتی. اسی سوچ میں ہم برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے. قرآن نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں کثرت کی آرزو نے برباد کر دیا ہے یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. یعنی پیر قبر میں لٹک گئے، مگر اس کے باوجود حل من مزید، حل من مزید، تھوڑا اور ہو جائے، تھوڑا اور ہو جائے، اور قبر پیر جو ہے ہمارے قبر میں لٹکے ہوئے. یہ صورتحال ہے ہماری. امام غزالی نے کہا بچے اور جوان میں جائزہ لو تو بچے زیادہ ملیں گے، جوان کم ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر بچے کو جوان ہونا میسر نہیں. اور پھر آگے کہا کہ پھر جائزہ لو کسی بھی محلے میں، کسی بھی معاشرے میں جوان اور بوڑھوں میں، تو جوان زیادہ ملیں گے، بوڑھے کم ملیں گے. ہے یا نہیں ایسا؟ بھئی آپ ایک گھر کی چھت کے اندر دیکھ لیجئے، ایسا ممکن ہے کہ 8 جوان مل جائیں لیکن بوڑھے کتنے ملیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 2، نہیں تو 1. معلوم ہوا ان 2 میں سے بھی 1 اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، دادا جی یا دادی جان جا چکی ہیں. اگر کسی کا نصیبہ اچھا ہے، دادا اور دادی دونوں ہیں، تو چلیے 2 بوڑھے ملے اور باقی جوان 8 ہیں، 10 ہیں. اچھا آج جو آپ کے محلے میں 50 جوان ہیں تو 40 سال کے بعد 50 بوڑھے ہونے چاہیے نا. لیکن جب 40 سال کے بعد ہم جائزہ لے رہے ہیں، 40 سال پہلے ہمارے محلے میں 50 جوان تھے اور 40 سال کے بعد 5 بوڑھے نظر آ رہے ہیں، باقی 45 کہاں گئے؟ پتہ یہ چلا کہ باقی 45 کو تو بوڑھا ہونا میسر ہی نہیں ہوا، اللہ نے جوانی میں ہی اپنے پاس بلا لیا. اب اس حدیث کو پیش نظر رکھیں. اللہ کے نبی تیسری پہچان بتا رہے ہیں، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جانا. تو ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ موت کب آئے گی. یا ہے کسی کو معلوم؟ کسی ڈاکٹر نے کہا ہے میرے بھائی جو 50 لاکھ روپے لیتا بھی ہے نا فیس جو ڈاکٹر آپ سے، یہاں آپریشن کر دوں گا بالکل ٹھیک ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا، آپ سے تو کہے گا
کہ بس ایک آپریشن کی ضرورت ہے، ذرا مہنگا ہے لیکن ٹھیک ہو جائے گا، وہ 50 لاکھ روپے لگیں گے، پر آپ زمین جائیداد بیچ باچ کر کے 50 لاکھ لے کر گئے، ڈاکٹر کے پاس آپ نے رکھا، اب وہ ڈاکٹر اس کو ایڈمٹ کرے گا، اور جب وہ اپنے او ٹی میں جائے گا، آپریشن تھیٹر میں جائے گا، اس سے پہلے ایک فارم پہ آپ سے سائن کروا لے گا کہ مر گیا تو ہماری گارنٹی نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک غافل انسان ذرا سوچو تو صحیح کہ جس ڈاکٹر کو آپ نے بچانے کے لیے 50 لاکھ روپے دے رہے ہیں، وہ خود ہاتھ اٹھا لے رہا ہے اور آپ سے دستخط کروا رہا ہے، سائن کروا رہا ہے کہ مر گیا تو ہم ضامن نہیں ہیں، مر گیا تو ہم گارنٹی نہیں لے رہے۔ تو کسے پتا کہ میری موت کب آ جائے گی؟ مجھے پتا ہے؟ ممکن ہے یا نہیں کہ بولتے بولتے اللہ کو پیارا ہو جاؤ؟ آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، کوئی گارنٹی ہے کہ مجلس سے اٹھ جائیں گے آپ؟ کسی نے ضمانت لی ہے کہ مجلس سے اٹھ جائیں گے آپ؟ بڑی پیاری حدیث یاد آ گئی، اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو دن بھر میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا، جب بھی مرے گا شہید کی موت مرے گا۔ کتنی مرتبہ؟ 20 مرتبہ۔ جو دن بھر میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا، جب بھی مرے گا شہید کی موت مرے گا۔ تو آپ کہیے یار بڑا آسان نسخہ ہاتھ لگ گیا ہے، 10 بجے اٹھیے آرام سے، فجر میں اٹھنے کی ضرورت نہیں۔ کیا کیجئے گا اٹھ کے؟ اس قوم پہ عذاب نہیں آئے گا تو اور کس پہ آئے گا؟ میں دلی میں جب پڑھتا تھا نا، وہاں جامعہ ملیہ میں، تو عجیب چیز ایک پتہ چلتی تھی وہاں، کیا باپ کو اپنے بچوں کی شکل دیکھے ہوئے، جاگتے ہوئے میں شکل دیکھے ہوئے ہفتوں ہو جاتے تھے، اس لیے کہ جب وہ سو کے اٹھتا تھا تو بچے اسکول میں ہوتے تھے، اور جب وہ آتا تھا تو بچے سو چکے ہوتے تھے۔ وہ کبھی سنڈے کو توفیق مل جاتی تھی کہ جگتے ہوئی حالت میں بچوں کا منہ دیکھ لیں۔ تو اس قوم پہ عذاب نہیں آئے گا تو اور کس پہ آئے گا؟ یہ تو ہماری حالت ہے۔ تو خیر، میں ذرا تنزیہ انداز میں کہہ رہا ہوں کہ 10 بجے اٹھیے اور پنڈت جی کی طرح نہا دھو کر کے ایک دم جو ہے مصلی بچھا کے بیٹھ جائیے اور تسبیح لے کے موت 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 20 کی گنتی پوری کر دیجیے، اور اس کے بعد مطمئن ہو جائیے۔ اللہ کے نبی نے تو کہا ہے نا کہ جو دن بھر میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا، جب بھی مرے گا شہید کی موت مرے گا۔ ہم تو دن بھر میں 20 کی، ہم تو 40 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں موت 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 موت۔ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کیا ایسا کر لینے سے نبی کے فرمان کے مطابق آپ کو مزدہ مل رہا ہے؟ نہیں۔ تو کیا کرنا ہوگا؟ کس طرح سے موت کو یاد کرنا ہے؟ پھر امام غزالی نے ہمیں راستہ دکھایا۔ امام غزالی فرماتے ہیں دن بھر میں کتنی نمازیں ہیں؟ ذرا سوچ کے بتائیے گا۔ 5 ہی ہیں نا؟ چلیے خیر، چلیے 5 نمازیں ہیں دن بھر میں۔ ہر نماز کے لیے افضل یہ ہے کہ تازہ وضو کیا جائے، گرچہ ایک وضو سے آپ کی 5 نمازیں ہو سکتی ہیں اگر وضو سلامت ہے تو، لیکن تقرب اللہ کے لیے آپ کو ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا ہے۔ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہیں، مزید درجات چاہتے ہیں، تو ہر نماز کے لیے تازہ وضو کریں۔ تو کتنی مرتبہ وضو کرنا ہوگا؟ بولیے 5۔ اب امام غزالی فرماتے ہیں جب وضو کرنے بیٹھو تو اس وقت یہ خیال دل میں پیدا کرو کہ پروردگار تیرا شکر و احسان ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیق دے دی کہ میں پاکی حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اگر اس سے پہلے مر گیا ہوتا تو موت یاد ہوئی نا؟ تو ہر وضو کرنے سے پہلے یہ یاد کریں گے تو کتنی مرتبہ یاد ہوئی؟ 5۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب وضو کر لو تو پھر اللہ کے حضور شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر و احسان کہ تو نے مجھے پاک کر دیا۔ اب موت بھی آ گئی نا تو ٹینشن نہیں ہے، پاک ہو کر تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ بے وضو مر جاتا تو کیا ہوتا؟ اب کتنی مرتبہ یاد ہوئی؟ 10۔ اب وضو کیا ہے تو نماز پڑھیں گے نا، کہ وضو کر کے مسجد سے نکل گئے؟ جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو پھر اللہ کے حضور عرض کرو کہ پروردگار کس منہ سے تیرا شکر ادا کروں کہ تو نے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر لیا ہے۔ اگر اس سے پہلے موت آ گئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ اب تیری بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں اور موت بھی آ گئی تو کوئی بات نہیں۔ کتنی مرتبہ موت یاد ہوئی؟ 15۔ اور اس کے بعد
جب نماز مکمل کر چکے ہیں تو پھر اللہ کے حضور عرض کریں پروردگار تیرا شکر و احسان کہ تو نے ایک فرض اور ادا کروا دیا، میں نے ایک فرض اور مکمل کر لیا۔ مکمل کرنے سے پہلے بھی تو موت آ سکتی تھی نا، کتنی مرتبہ یاد ہوئی؟ 20۔ اب حضور کا فرمان پیش نظر رکھیں، جو دن بھر میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا وہ جب بھی مرے گا شہید کی موت مرے گا۔ اس طرح سے موت کو یاد کیجئے نا، جب مریں گے شہید کی موت مریں گے۔ تو 3 پہچان، پھر پلٹ آئیے وہیں، سینے کا کھل جانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو ایک نور ہے جو اللہ اپنے بندوں کے قلب میں اتارتا ہے۔ اس کی پہچان 3 ہے۔ آخرت کے گھر کی طرف لو لگ جانا، اس دھوکے والی دنیا سے دل کا اچاٹ ہو جانا، اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جانا۔ یاد رہیں گی؟ یہ کس کی پہچان ہوئی؟ سینہ کھلنے کی پہچان۔ حضرت موسیٰ عرضو کر رہے ہیں فرعون سے مقابلے کے لیے جا رہا ہوں، پروردگار رب اشرح لی صدری، میرے مولا میرے سینے کو کھول دے۔ یہ پہلا ہتھیار ہے، پہلی چیز یہ حاصل کی جائے، پھر دیکھیے نا جو بولیں گے اللہ پوری کر دے گا۔ آج اتنی قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہیں، کثرت کے ساتھ قنوت نازلہ مساجد میں اہتمام ہو رہا ہے، خانقاہوں میں اہتمام ہو رہا ہے، مدارس میں اہتمام ہو رہا ہے، مگر اس کے باوجود کہتا ہے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ ہماری زبانیں بے اثر ہو چکی ہیں۔ یہ کھوکھلے نعروں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے اندر وہ ایمان پیدا کیا جائے، اس ایمان کے ساتھ جو آرزو کر دیں گے اللہ پوری کر دے گا، جو بول دیں گے اللہ عطا کر دے گا۔ پہلے ہم بن تو جائیں ویسے۔ تو پہلا ہتھیار کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری۔ اور دوسرا ہتھیار کیا ہے؟ ویسر لی امری، پروردگار میرے لیے میرے معاملے کو آسان فرما دے۔ تو ہم میں سے ہر شخص یہ آرزو کرتا ہے اللہ آسان کر دے، آسان کر دے، آسان کر دے، لیکن کیا ایسے ہی آسان ہو جائے گا؟ اس کے لیے بھی اللہ نے کچھ راستے بتائے۔ آسانی چاہتے ہو یہ کرو، ہم آسان کر دیں گے۔ اس کے لیے بھی 3 چیزیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات آسان ہوں تو 3 کوالٹی پیدا کیجیے اپنے اندر، 3 خوبیاں پیدا کیجیے اپنے اندر۔ یہ قرآن نے بتایا ہے۔ غلطی یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن سے کوئی نسخہ شافی نکالنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک میسج بڑا وائرل ہو رہا ہے، ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے۔ ایک استاذ اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ ہمارے اسکول میں ایک نئی لائبریری کھلی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، ادھر 1 ہفتے سے وائرل ہو رہا ہے۔ ایک استاذ اسکول کے بچوں سے کہتا ہے کہ اسکول میں ایک نئی لائبریری کھلی ہے، تو آپ کے گھر میں جو فاضل کتابیں ہیں جن کو کوئی نہیں پڑھتا ہے اس کو لا کے دے دیجئے لائبریری میں، تاکہ اسکول کی لائبریری میں کتابوں کا ذخیرہ جمع ہو جائے۔ تو دوسرے دن ہر بچہ اپنے ہاتھ میں قرآن لے کے آیا اور اپنے استاد سے کہتا ہے کہ استاد یہی ایک کتاب ہے جو فاضل ہے، اور یہی ایک کتاب ہے جس کو گھر میں کوئی نہیں پڑھتا ہے۔ اب بتائیے اس قوم پہ عذاب نہیں آئے گا تو اور کس پر آئے گا؟ ہمارے گھروں میں قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ بیٹی کو ہم جہیز میں جب فہرست جہیز تیار کی جاتی ہے نا تو بڑے فخر سے سب سے اوپر لکھیے مولانا صاحب قرآن شریف، اور ذرا بیٹی سے پوچھئے کہ قرآن شریف زندگی میں کبھی کھلتا ہے؟ زندگی میں کبھی کھلتا ہے؟ ذرا پوچھئے گا کبھی؟ یہ ہمارے گھروں کا رویہ ہے، ہمارے گھروں کی حالت ہے۔ ہم لوگ قرآن سے کوئی چیز نکالنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ہم نے قرآن کو منتر کی کتاب بنا دیا ہے، منتر کی، بس پھونک مارو اسی سے کام ہوتا رہے، اس کے علاوہ اور کیا سروکار ہے قرآن سے؟ تو قرآن نے اس کا بھی ہمیں حل بتایا ہے۔ معاملات کی آسانی چاہتے ہو 3 چیزیں کرو، غور سے سنیے گا ان 3 چیزوں کو۔ اللہ فرماتا ہے، وہ کون سی سورت ہے؟ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى۔ اب سنیے آگے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، ایک چیز أَعْطَى، وَاتَّقَى، دوسری چیز، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یہ تیسری چیز۔
یہ تین چیزیں پیدا کرو تو اللہ کہتا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہر نعمت والے راستوں کو ہم تمہارے لیے آسان کر دیں گے، ہر نعمت والے راستے کو آسان کریں گے تمہارے لیے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، تو جو اپنے اندر دینے والی خصلت پیدا کر لے، دینے والی، دوسروں کو دیں، صرف لینے کے چکر میں نہ رہیں، دوسروں کی ضرورتوں کا خیال کریں۔ ہمارے محلے میں، ہمارے گھر میں، ہمارے پڑوس میں، ہم جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر میں، جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں، ہمارے ارد گرد رہنے والوں کی ضرورتیں کیا ہیں، وہ کون پوری کرے گا؟ سب سے پہلا ذمہ دار مسلمان ہے۔ لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کا سب سے پہلا ذمہ دار کون ہے؟ مسلمان۔ لیکن سب سے پیچھے ہو گیا مسلمان، سب سے پیچھے مسلمان ہو گیا۔ صاف کہہ رہا ہوں میں آپ کو، سب سے پیچھے مسلمان ہے۔ بہار میں 2 سال قبل سیلاب آیا، بڑی تباہی آئی سیمانچل کے علاقے میں۔ تو میں خود، ہمارے ایک دوست سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ کیا حال ہے آپ کے گھر کا، تو بیچارے گھبرا گئے فون پر۔ تو ہم نے کہا یار میں ریلیف لے کے آتا ہوں، کچھ کرتا ہوں، 10-20 لوگ مل جائیں 2-2 ہزار کر کے، کم سے کم 20-40 ہزار بھی۔ انہوں نے کہا 10-20 ہزار میں ہوگا کیا، یہ تو ریگستان میں ایک بوتل پانی ڈالنے کے مترادف ہوگا، تو ریگستان میں ایک بوتل پانی سے ہوگا کیا؟ تو ہم نے کہا بھائی ایک آدمی کی تو پیاس بجھ سکتی ہے نا، کم سے کم اگر ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، ہم ایک آدمی تک پہنچ سکتے ہیں تو ایک ہی آدمی تک جائیں گے، لیکن میں آتا ہوں۔ اللہ کا فضل رہا کہ میں ریلیف لے کر کے گیا 4 گاڑیوں سے، اور تقریباً 6 یا 7 لاکھ روپے کا سامان لے کر گیا۔ تو اندر اندر بہت خوش ہو کر گیا کہ بڑا کام کر رہا ہوں میں، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد اتنی مایوسی ہوئی، اتنی مایوسی ہوئی، ایسا محسوس ہوا کہ جب آج یہ حالت ہے تو 2 دن پہلے کتنی تباہی رہی ہوگی۔ اور آپ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ سیمانچل کا علاقہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے، جو لوگ اس علاقے کو جانتے ہوں گے انہیں پتا ہوگا، مسلم اکثریتی علاقہ ہے، مسلم بیلٹ ہے وہ، اور وہاں پہ سب سے پہلے جو تنظیمیں پہنچی ہوئی تھیں، جو NGOs پہنچے ہوئے تھے، وہ غیر مسلموں کی تنظیمیں تھیں، وہ غیر مسلموں کے NGOs تھے، وہ پہنچے ہوئے تھے مسلمانوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اور انہیں تباہی سے بچانے کے لیے۔ ہم کہاں تھے؟ تو اللہ رب العزت تو کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کا سب سے پہلا حقدار مسلمان ہے، سب سے پہلی ذمہ داری مسلمانوں پہ عائد ہوتی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، تو جو دینے والی خصلت پیدا کرے، جس کا ہاتھ اوپر رہے وہ دے، ضرورتیں پوری کرے۔ یہاں پہ 2 حدیثیں سن لیجیے آپ، اور ایک حدیث تو ایسی ہے نا جو آج کے حالات پہ فٹ بیٹھتی ہے۔ جب پہلی ہجرت ہوئی ہے، پہلی ہجرت اسلام میں، وہ کہاں ہوئی تھی؟ حبشہ کی طرف۔ وہ ہجرت کمپلسری نہیں تھی، آپشنل تھی، جسے جانا ہے وہ چلا جائے۔ لیکن مدینے والی جو ہجرت تھی وہ کمپلسری تھی، فرض تھی وہ ہجرت۔ جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے اسے مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارے تعلقات اچھے ہیں تو تم رہ جاؤ، کوئی بات نہیں، ایسا نہیں، نکلنا ہوگا، ہجرت کرنی ہوگی۔ لیکن پہلی والی ہجرت آپشنل، جسے جانا ہے وہ چلا جائے۔ بہت سے صحابہ گئے حبشہ کی طرف، حضرت ابو بکر بھی نکلے تھے، یہ بات آپ کو نہیں پتا رہی ہوگی، پتا تھی؟ حضرت ابو بکر بھی نکل گئے تھے مکہ چھوڑ کے، جا رہے تھے کہاں؟ حبشہ۔ نکلے، ایک پہاڑی پر سے جا رہے تھے، آگے سے گھوم کر ایک کافر آیا جس کا نام تھا ابو دغنا۔ وہ کافر تھا، مشرک تھا، وہ گھوم کر آیا، اس نے راستہ روکا حضرت ابو بکر کا، کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہا میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کافر، مشرک، وہ کہہ رہا ہے ابو بکر میں تمہیں مکہ چھوڑ کر نہیں جانے دوں گا۔ کیوں نہیں جانے دوں گا؟ ذرا اس کے الفاظ سنیے، حدیث موجود ہے، ذرا اس کے الفاظ سنیے۔ وہ کہتا ابو بکر تم میرے سماج کی ضرورت ہو، تم غریبوں کا سہارا ہو، تم بیواؤں کا سہارا ہو، تم کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہو، تم معذوروں کے لیے کماتے ہو، تو جو دوسروں کے کام آتا ہو،
اگر وہ ہماری زمین چھوڑ کے چلا جائے، وہ ہمارا ملک چھوڑ کے چلا جائے تو یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ اس لیے کسی بھی قیمت پہ میں تمہیں مکہ چھوڑ کر نہیں جانے دوں گا۔ حضرت ابوبکر نے کہا تمہاری قوم مجھے نہیں رہنے دیتی ہے، اور الفاظ سنیے گا، اور تمہاری قوم مجھے اپنی زمین پہ اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتی ہے۔ یہی کچھ حالات اس وقت ہمارے ساتھ ہیں نا؟ بولیے یہی کچھ حالات ہیں کہ نہیں ہیں؟ تمہاری قوم مجھے نہیں رہنے دیتی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ میں یہاں رہوں، اور تمہاری قوم مجھے اپنی زمین پر اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتی ہے، اور وہ کہتا میں نہیں جانے دوں گا، اس لیے کہ تم ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہو، تم کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہو۔ جب کہا کہ تمہاری قوم مجھے اپنی زمین پر اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتی ہے، تو ابو دغنا کہتا فرجی الی بلادک واعبد ربک، ابو بکر اپنی زمین کی طرف لوٹ جاؤ اور اپنے وطن میں جس حصے میں چاہو جا کر اللہ کی عبادت کرو، میرا سینہ تمہارے لیے پروٹیکشن فراہم کرے گا، میں آگے کھڑا رہوں گا، دیکھتا ہوں کون آ کر تمہارا بال بیکا کرتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ضرورتیں پوری کریں گے، تب جب کام آئیں گے دوسروں کے، تب۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے میں جی رہے ہیں، بس اپنے میں جی رہے ہیں، کھاؤ کھجاؤ بتی بجھاؤ، بس اتنا ہی ہمارا کام رہ گیا۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، تو جو دے، کس کو دے؟ ضرورت مندوں کو، جو ضرورت مند ہے ان کو دے، ایک خصلت۔ دوسری خصلت وَاتَّقَى، اور دینے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر تقوی بھی حاصل کرے، تقوی کا نور بھی پیدا کرے۔ ممبئی کے سیٹھ صاحب کی طرح نہیں کہ شراب چڑھا کے نکلتے ہیں اور اس کے بعد پیسے بانٹتے ہیں، اس سے کیا ہو جائے گا؟ تقوی کا نور بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ اوپر رہنا چاہیے، لوگوں کو دیتے بھی رہو، اور اس کے ساتھ ساتھ متقی بھی رہو۔ اگر تقوی نہیں ہے، ہمارے ممبئی میں کیا ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں چندہ کرنے کے لیے، یا کوئی سیٹھ صاحب غریبوں میں کچھ بانٹتے ہیں، تو حالت کیا ہوتی ہے؟ میڈیا والے جمع ہوتے ہیں اور اس کا ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، ہاں سیٹھ صاحب غریبوں میں کمبل بانٹ رہے ہیں۔ ابھی ایک تصویر آئی تھی، ایک غریب بیچارہ معذور جو ہے، وہ زمین پہ بیٹھا ہے، پیر سے معذور ہے غریب، اور 8-10 لوگ اس پہ کمبل رکھ کے فوٹو کھنچوا رہے ہیں۔ تو کسی نے اس تصویر کے نیچے بڑا اچھا کمنٹ کیا تھا کہ جو غریب سردی سے نہیں مرا ہوگا، ان کے احسان کے بوجھ تلے دب کے مر جائے گا۔ یہ کمبختی کے مارے 10 لوگ مل کے غریب پہ کمبل ڈال رہے ہیں اور فوٹو کھنچوا رہے ہیں، اس کی عزت نفس پامال کر رہے ہیں۔ وہ تو اب مر جائے گا، وہ ابھی تک جو سردی سے بچا ہوا تھا وہ اب مر جائے گا، ان کے احسان کے بوجھ تلے دب کر مر جائے گا۔ یہ حالت ہے۔ تو پہلی چیز دینا، اور دوسری چیز تقوی، دینے کے ساتھ ساتھ متقی بھی رہو، اور تیسری چیز سنیے، خاص طور پہ علماء سنیں، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کہیں سے بھی آوے اس کی تصدیق کرے۔ وہ اچھی بات کسی کے منہ سے نکل رہی ہو، اس کی تصدیق کی جائے گی کہ ہاں یہ بات اچھی ہے۔ لیکن بہت معذرت کے ساتھ علماء سے عرض کر رہا ہوں، ہم میں یہ خصلت ہے، ہماری تو گٹ بندیاں ہیں۔ اگر ہمارے گروپ والا بولے گا، غلط بھی بولے گا تو نعرے تکبیر، اور دوسرے گروپ والا صحیح بھی بولا ہے تو منہ ایسے ٹیڑھا کیے بیٹھے، چونکہ وہ ہمارے گروپ کا نہیں۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اچھی بات کی تصدیق کی جائے۔ تصدیق اصل چیز یہ ہے، یہ مقام صدیقیت تو اسی سے حاصل ہوتی ہے نا۔ مقام صدیقیت جو نبیوں کے بعد دوسرا مقام ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، نبیوں کے بعد دوسرا درجہ کن کا ہے؟ صدیقین کا۔ یہ مقام کیسے حاصل ہوتا ہے؟ انہی 3 خصلتوں کے ذریعے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اچھی بات کی تصدیق۔ اللہ کے نبی معراج پہ گئے، اور معراج سے جب پلٹے تو آ کر پورا واقعہ بیان کیا رسول اللہ نے، ایسا ایسا ہوا، میں رات کے تھوڑے سے حصے میں ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر وہاں سے عرش پہ چلا گیا، سدرۃ المنتہا پہ جبریل ساتھ چھوڑ گئے، وہاں تنہا گیا اور اللہ کے قرب میں پہنچا، اور کیا ہوا؟ ما زاغ البصر وما طغى فاوحى الى عبده ما اوحى، وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی نے بیان کی
تو ابو جہل تالیاں مارتا ہوا نکلا باہر. وہ تالیاں مارتا ہوا نکلا کہا او دیکھو اب تک تو زمین کی بات کر رہے تھے اب آسمان کی کرنے لگے. اور ابو جہل نکلا تو راستے میں مل گئے ابو بکر جو ابھی صرف ابو بکر تھے, الصدیق نہیں ہوئے تھے, ابھی صرف ابو بکر تھے. وہ راستے میں مل گئے ابو بکر. جا کے ابو بکر سے کہتا ہے ابو جہل, ابو بکر یہ بتاؤ تم تو سمجھدار آدمی ہو, تم تو ہوش گوش والے ہو, یہ بتاؤ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی چلا گیا, بیت المقدس چلا گیا اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا, تو یہ بات مانی جائے گی؟ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں مانی جائے گی. تو اس نے سوچا کہ لوہا گرم ہے, چوٹ ماری دیتا ہوں. اس نے کہا ابو بکر تمہارے ساتھی محمد کہہ رہے ہیں. تو جو ہی ابو جہل نے یہ کہا ہے تو حضرت ابو بکر تڑپ کے کہتے ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں, اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں, میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ. جب حضرت ابو بکر نے یہ کہا نا, اب اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر تو صدیق ہے, یہ مقام اب ملا ہے. وصدق بالحسنى, اچھی باتوں کی تصدیق کی جائے. تو 3 خصلتیں نوٹ کیجئے. پھر پلٹ آئیے وہاں, حضرت موسیٰ نے دوسری آرزو کیا کی تھی؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, پروردگار میرے لیے میرے معاملے کو آسان کر دے. تو اب یہ آسانی کیسے ملے گی؟ 3 خصلتیں اپنے اندر پیدا کیجئے, دینے والی, تقوی اور اچھی باتوں کی تصدیق. وہ اچھی بات کہیں سے بھی آوے, کوئی بھی کہے, اس کی تصدیق کی جائے. تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, ہر نعمت والے راستے ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے. جن راستوں پہ نعمتیں بچھی ہوں گی, آسائشیں ہوں گی, سہولتیں ہوں گی, ہم وہ راہ اس کے لیے آسان کریں گے. اور اگر اس کے برخلاف ہوا تو مشکل نہیں کریں گے, آسان پھر بھی کریں گے. لیکن کیا آسان کریں گے وہ سنیے. اب بھی آسان ہی کریں گے اس کے برخلاف ہونے میں. کیا؟ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اور اگر دینے کے بجائے بخیل بن جائے, پہلے کیا تھا؟ دینا. آسانی کے لیے کیا ہے؟ دینا. اور یہاں اللہ نے کیا کہا؟ دینے کے بجائے کیا کرے؟ بخیل بن جائے. ہم جیسے لوگ تقریر کرتے ہیں, دیجئے نا اللہ کی راہ میں 100 روپیہ دیجئے, اللہ 1000 دے گا. ہم نہیں دیتے, ہم خود نہیں نکال کے دیتے, چلو ہم بھی دے دیں 100 روپیہ, ہم نہیں دیتے. تو دینے کے بجائے بخیل ہو جائے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, وہاں کیا تھا؟ دینے کے بعد تقوی. اور یہاں کیا ہے؟ وَاسْتَغْنَى, بے پرواہی کی زندگی گزارے. بے پرواہی, ارے کون جانتا ہے کیا ہوگا, مر جائیں گے دیکھا جائے گا. یہ بے پرواہی کی زندگی. تقوی کی زندگی کیا ہے؟ پھونک پھونک کے قدم رکھنا. جو کام کرے کرنے سے پہلے سوچے کہ اللہ کی رضا شامل ہے کہ نہیں, اس کے حبیب کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں. اگر ہے تو کیا جائے, ورنہ بیک ہو جائے. یہ تقوی ہے. اور اس کے مقابلے میں وَاسْتَغْنَى, بے پرواہی کی زندگی. اور تیسری خصلت وہاں کیا تھی؟ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, اچھی باتوں کی تصدیق. اور یہاں کیا ہے؟ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, اچھی باتوں کو جھٹلاتا رہے. اچھی بات کسی کے منہ سے نکلے مگر ہم جھٹلا دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے گروپ کا نہیں, ہمارے گروپ کا نہیں تو ہم جھٹلا دے رہے ہیں. ہماری گٹ بندی سے باہر ہے تو ہم جھٹلا دے رہے ہیں. تو کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, آسان اب بھی کریں گے. وہاں ہم نے نعمت والے راستوں کو آسان کیا تھا, اور اگر یہ 3 خصلتیں پیدا ہوں گی تو زحمت والے راستوں کو آسان کر دیں گے. یعنی اس راہ پہ چلنا تمہارے لیے آسان کر دیں گے جس راہ پہ مصیبتیں کھڑی ہوئی ہیں, جس راہ پہ دشواریاں کھڑی ہوئی ہیں. اور آج ہمارے لیے وہی صورتحال ہے. ہم بڑی آسانی سے ان راہوں پہ چلے جا رہے ہیں جن راہوں پہ مصیبتوں کا ازدہا منہ پھاڑے بیٹھا, اور ہمیں خبر نہیں کہ 2 قدم آگے بڑھنے کے بعد وہ ہمیں نگل لے گا. لیکن ہم چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آسان کر دیا ہے اسی مصیبت والے راستوں پر چلنا ہمارے لیے. اور کیوں آسان کر دیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ 3 خصلتوں کے بجائے یہ 3 خصلتیں پیدا ہو گئی ہیں: بخالت, بے پرواہی والی زندگی, اور اچھی باتوں کو جھٹلانا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ نعمت والے راستے آسان ہوں تو دینے والی خصلت پیدا کیجئے,
تقوی پیدا کیجئے اور اچھی باتوں کی تصدیق کرنے والی خصلت پیدا کیجئے. اچھی باتوں کے فیور میں کھڑے ہوئیے، وہ کسی کی بھی بات ہو. اور آسان کر دوں، موجودہ زمانے میں کسی بھی پارٹی کا نیتا کچھ بولے، اگر بات اچھی ہے تصدیق کی جائے گی. تو اللہ رب العزت نعمت والے راستوں کو آسان کرے گا. تو فرعون سے مقابلے کے لیے حضرت موسیٰ نے 2 ہتھیار مانگا تھا. ایک میرے سینے کو کھول دے، دوسرے میرے معاملے کو آسان کر دے. ہم بھی یہ 2 ہتھیار اللہ سے مانگیں، اور مانگنے کے لیے ان راستوں پہ چلنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے مانگتے رہیں. یار ہم تو اللہ سے مانگتے بھی ایسے ہیں نا، معاف کیجئے گا میں بہت تلخ بات کہہ رہا ہوں، ہم دنیا کے ساہوکار سے بھی ایسے نہیں مانگتے جیسے اللہ سے مانگتے ہیں. ہم دنیا کے ساہوکار کے پاس جاتے ہیں نا، کسی سے قرض بھی لینا ہو، ادھار بھی لینا ہو، تو کتنی منتیں کرتے ہیں. دیکھیے بہت پریشان ہوں، بیٹی کی شادی ہے، آپ مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا، بڑی امید لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. اس انداز سے ہم دنیا والوں سے مانگتے ہیں. اور اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، نکل لیے مسجد سے. یہ ہمارا اللہ سے مانگنے کا انداز ہے. سینے پھٹ جانے چاہیے ہمارے، رونا چاہیے ہمیں کہ دنیا والوں کے سامنے ہم مانگتے ہیں تو گڑ گڑاتے ہیں، اور اللہ سے جب مانگنے کی باری آتی ہے تو ایسا لگتا ہے جان حلق میں اٹکی ہوئی ہے، کیسے بھاگ جائیں یہاں سے. کسی دن امام نے ذرا لمبی دعا کر دی تو ہم پر تولنے لگ جاتے ہیں. وہ دعا میں پلاننگ کرتے رہتے ہیں کہ بھی دعا ہونے تو پھر امام کو بتاتے ہیں. یہ ہماری پلاننگ چلتی رہتی ہے، یہ ہمارا رویہ ہے. تو ایک تو ہمیں مانگنے بھی نہیں آتا نا، کہ ہم مانگیں کیسے اللہ سے. یار ٹوٹ کے مانگیں تو صحیح اللہ رب العزت سے، اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو نثار تو کر دیں، پھر مانگیں. دیکھیں ہاتھ چہرے پہ بعد میں پھرے گا، اللہ کی مدد پہلے آ جائے گی. لیکن مانگیں تو صحیح ویسے جو مانگنے کا سلیقہ ہے اللہ رب العزت سے. اللہ کے نبی نے کیسے مانگا ہے بدر کے میدان میں، وہ سجدے میں سر ہے، اور حضرت ابو بکر کہتے ہیں مجھے نبی کا رونا دیکھ کر رونا آ رہا تھا، مجھے نبی کا رونا دیکھ کر رونا آ رہا تھا، ہچکیاں بدی ہوئی ہیں. اور ایسی دعا مانگی ہے پیغمبر نے جو صرف انہی کا حصہ تھا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور صبح قیامت تک اب کوئی نہیں مانگ سکتا ویسی دعا. جیسی ناز والی دعا پیغمبر نے مانگی، کسی کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ ویسی دعا مانگ لے. چونکہ وہ مقام محبوبیت پہ تھے نا، حبیب اللہ تھے، اس لیے ویسی دعا مانگی. وہ دعا کیا تھی؟ اللہ کے ساتھ ایسی دعا ہوگی، آپ سوچیں تو صحیح. بظاہر دیکھا جائے یہ تو دھمکی ہے نا، اگر بظاہر دیکھا جائے، لیکن یہ مقام ناز کی دعا تھی. وہ دعا کیا تھی پیغمبر کی؟ پروردگار میں اپنی زندگی کی کمائی بدر میں اتار چکا ہوں، میری زندگی کی کمائی یہی 313 ہیں جنہیں بدر میں نے اتار دیا ہے. اگر یہ نہ رہے، اگر یہ مارے گئے، تو پھر یاد رکھ تجھے بھی قیامت تک زمین پر رب کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، تیری عبادت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اس لیے اپنی ربوبیت کی لاج رکھنا، انہیں بچا لینا. یہ ناز والی دعا تھی. اور صرف یوں نہیں کہ جیسے ہم مانگتے بس رفو چکر ہونے کے لیے مانگتے. وہ سجدے میں سر ہے، وہ گریہ وزاری ہے، ہچکیاں بدی ہوئی ہیں. اور حضرت ابو بکر ہیں کہ پیچھے سے کہتے ہیں یا رسول اللہ سر اٹھائیے، یا رسول اللہ سر اٹھائیے. لیکن اللہ کے نبی کا سر نہیں اٹھ رہا ہے. آہوزاری کے ساتھ دعائیں مانگی جا رہی ہیں. اللہ نے حضرت ابو بکر کے سامنے سے پردے ہٹا دیے. حضرت ابو بکر نے جب اوپر دیکھا ہے اور فرشتوں کی فوج دیکھی ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ بشارت ہو آپ کو، اللہ نے مدد بھیج دی ہے، اب تو سر اٹھائیے آپ. تو رسول اللہ کا سر بعد میں اٹھا ہے، اللہ کی مدد پہلے آئی. لیکن ویسے مانگیں تو صحیح اللہ سے. وہ صرف رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، بس یہ دعا ہوتی ہے. یہ تو دنیا کے ساہوکار کے سامنے ایسے نہیں مانگا جاتا ہے، اور ہم رب العالمین سے ایسے مانگتے ہیں، احکم الحاکمین سے ہم ایسے مانگتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ مانگنے میں مانگنے کا سلیقہ سیکھیں، اور پھر اس کے بعد مانگنے سے پہلے اللہ رب العزت نے جو راستے بتائے ہیں نا، ان راستوں پہ چل کے آئیں، پھر مانگیں نا. ایک اسکول کے پرنسپل کے صاحب کے پاس آپ جائیے اپلیکیشن لے کر چھٹی لینے کے لیے، وہ کہتا ہے چھٹی گھنٹی میں آؤ. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے چھٹی گھنٹی میں آئیں. کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ چھٹی میں کیوں، ابھی دے دو نا. اس نے جو راستہ بتایا اسی راستے پہ چل کے آ رہے ہیں نا اس کے پاس.
اللہ نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر چل کے آئیں اور یقین رکھیں میرے رب کی شان کیا ہے. اللہ کیا کہتا ہے ہم لوگوں سے؟ دیکھیے یہ تو ہم لوگوں کی حالت ہے نا کہ ہم جو کہتے ہیں وہ خود نہیں کرتے، یہ ہم لوگوں کی حالت ہے. لیکن کیا اللہ کی یہ شان ہے؟ اللہ بندوں سے کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تیرے پاس کوئی مانگنے والا آ جائے تو جھڑکنا نہیں. یہ اللہ کا حکم ہے نا، تیرے پاس کوئی مانگنے والا آ جائے تو جھڑکنا نہیں. علماء فرماتے ہیں کہ کوشش یہ کرو کہ اسے دے دو، اور اگر نہ ہو تب بھی جھڑکنا نہیں، معذرت کر لینا. اگر نہیں ہے تمہارے پاس تو معذرت کر لو کہ ہمارے پاس نہیں بھائی معاف کر دو ہمیں، لیکن جھڑکنا نہیں. تو اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ جھڑکنا نہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی مانگنے کے لیے چلا جائے اور وہ جھڑک دے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. اگر مانگنے کے طریقوں سے مانگا جائے تو ہماری مانگیں ابھی پوری بھی نہیں ہوں گی، اللہ مدد بھیج دے گا. تو دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ ہمارے سینوں کو کشادہ فرمائے اور اللہ ہمارے معاملات کو ہمارے لیے آسان فرما دے. عجب نہیں کہ بڑا سے بڑا فرعون ان دو ہتھیاروں کے سامنے زیر ہو جائے، اس کی ہستی خاک ہو جائے، بشرطے کہ ان دو ہتھیاروں کے سامنے وقت کے موسیٰ بن کر فرعون کا مقابلہ کیجیے، پھر بات بنے گی. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. گفتگو کے دوران جو کچھ اچھی باتیں ہوئی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوئی ہیں، اس کے حبیب کے تصدق سے ہوئی ہیں. جو کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ میری جانب سے ہوئی ہیں. میں ان کمیوں اور کوتاہیوں کے لیے بالخصوص حضرت شیخ طریقت کو گواہ بنا کر، جملہ علماء کو گواہ بنا کر، حاضرین کو گواہ بنا کر اعلانیہ توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.